آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اتحادیوں کو منا لیا کیونکہ اپوزیشن کو یہ امید تھی یا وہ کہتے تھے کہ اتحادیوں پر بھی دباؤ پڑے گا ہماری تحریک کے تحت اور وہ حکومت سے الگ ہوں گے، مگر یہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ خطرہ سچ تھا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس آپشنز بڑے محدود ہیں. گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کے پاس اتنے کم لوگ ہیں کہ اگر اتحادی چھوڑتے ہیں تو حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. اتحادیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ دراصل کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے کسی اتحاد میں نہیں جائے گی، اور ظاہر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ ناراض ہو جائے یا تحریک انصاف کا ساتھ دے. تو وہ پہلے ناراض تھے، اب تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. مطلب یعنی اتحادیوں کے خود حکومت کو چھوڑنے کی بات تو دور کی بات ہے، اپوزیشن یہ امید بھی نہ رکھے کہ ہم نے اپروچ بھی کیا اتحادیوں کو تو بھی حکومت کو چھوڑیں گے. دیکھیں اپوزیشن کی حکمت عملی تبھی کامیاب ہوگی حکومت کے اندر سے اگر وہ توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے وہ ایک صفحے پہ نہیں ہوں گے. جتنی دیر تک وہ ایک صفحے پہ ہیں اتحادیوں کو توڑنا مشکل ہوگا اور حکومت کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے وہ بھی مشکل ہوگی. ہاں جس دن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اس دن یہ کام آسان ہو جائے گا. حامد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے آسانی ہوئی ہے، اچھی خبر ہے، اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے اتحادیوں سے وزیر اعظم کی ملاقات کرنا؟ دیکھیں یہ ابھی تو جو صورتحال ہے یہ آہستہ آہستہ واضح ہوگی. ابھی تو کل ملاقات ہوئی ہے اور اس کے جو نتائج ہیں ابھی وہ سامنے آنے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا اس وقت کوئی زیادہ انحصار جو ہے وہ حکومت کے اتحادیوں پر تو ہے نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے وہ تو اس وقت کرونا وائرس کی جو دوسری خطرناک لہر ہے اس کے باوجود اس کا سارا زور جو ہے وہ اپنی کمپین پہ اپنے جلسوں پہ ہے. اور اب جب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ ملتان کے جلسے میں شامل نہیں ہو سکتے، تو آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اعلان کر دیا کہ میں بالکل جاؤں گی ملتان میں اور جلسے سے خطاب کروں گی. تو اس وقت جو حکومت ہے اگر وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی اور اس کے لیے سب اچھا ہوتا تو وہ اتنا زور نہ لگا رہی ہوتی کہ اپوزیشن کے جلسے جلوس بند ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ 29 نومبر کو جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کو تو وہ ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں 1.5-2 لاکھ اسٹوڈنٹس نے اس میں شریک ہونا ہے. فیکٹریاں بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شام 6 بجے تک جو ہے وہ مارکیٹیں بھی کھلی ہیں. آج میں بہت سی مارکیٹوں میں نے جا کے دیکھا ہے سارا دن جو ہے وہ مارکیٹیں کھلی تھیں. تو مارکیٹیں بھی کھلی ہیں، فیکٹریاں بھی کھلی ہیں، میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ بھی بند نہیں ہو رہا، لیکن اپوزیشن پہ دباؤ ہے کہ آپ اپنے جلسے بند کر دیں. تو حکومت جو ہے اس کی پالیسیز میں بڑی کنٹراڈکشن ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے نام پہ زبردستی اپوزیشن کو جلسے جلوسوں سے روکنا چاہتی ہے. اور اگر وہ کمفرٹیبل ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، کیونکہ اپوزیشن تو پہلے بھی جلسے کر رہی تھی، پہلے بھی کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا، پہلے بھی جلسے ہو رہے تھے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس نے خود جلسے شروع کر دیے تھے. لیکن جب حکومت نے دیکھا کہ اب اس کے جلسے چھوٹے ہیں، اپوزیشن کے بڑے ہیں، تو اب وہ کرونا وائرس کے نام پہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن جلسے بند کر دے. لیکن جو حکومت کی اخلاقی پوزیشن ہے وہ بڑی کمزور ہے. جو حکومت ایک میڈیکل کا ٹیسٹ جو ہے وہ ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ اپوزیشن اپنے جلسے ملتوی کر دے. مگر خود حکومت کی اگر اخلاقی پوزیشن کمزور ہے تو کیا اپوزیشن کی بھی اخلاقی پوزیشن کمزور نہیں ہے؟ سندھ میں سختیاں کر رہے ہیں مگر جلسے کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کورونا سے متاثر ہو گئے مگر کہہ رہے ہیں آن لائن خطاب کروں گا، لوگ جلسے میں شرکت کریں. آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے، وہاں پر لاک ڈاؤن کر رہے ہیں مگر مریم نواز صاحبہ 20 جلسے میں ملتان میں شرکت کریں گی. میڈیکل کے طلبہ کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں مگر بڑے جلسے میں شرکت کرنے جا رہی ہیں. تو اپوزیشن کی خود کنٹراڈکشن نہیں ہے، خود مخمصے کا سامنا نہیں ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مخمصے کا میں نہیں سمجھتا اس وقت مخمصے کا شکار نہیں ہے وہ. اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ایک بہت لگتا یہ ہے کہ ایک نازک مرحلے پہ کھڑی ہے. اس کو نازک سچویشن کا سامنا ہے کہ جہاں پر اگر وہ اپنا جلسوں کا ٹیمپو کم کرتی ہے تو اس کا خیال ہے کہ اس کا حکومت کو فائدہ ہوگا. اب جو کل اسپیکر صاحب نے جو کرونا میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے اور امکان تھا کہ آج بلاول صاحب جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، اب وہ ملتان کے جلسے میں نہیں جائیں گے تو شاید مریم بھی نہیں جائیں گی. لیکن مریم جا رہی ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے آج لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب کیا ہے.
تو لگتا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، سندھ میں بھی حکومت جو ہے وہ کافی سخت اقدامات کر رہی ہے، لیکن اگر لاڑکانہ میں مولانا فضل الرحمان نے آج جلسے سے خطاب کیا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ ملتان جو ہیں وہ ہر قیمت پہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور آج لاہور میں ایک جو میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، تو اس میں ساری ان کی قیادت جو ہے وہ موجود تھی اور اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کسی مخمصے کا شکار نہیں ہے. اس کو ایک اس وقت یہ لگتا یہ ہے کہ بڑی نازک سچویشن ہے. ایک طرف کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے جس میں ہم خود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت پہ دباؤ بھی رکھنا ہے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے حکومت پر جو ہے وہ دباؤ ڈالتے رہیں گے. تو اس میں آپشن جو ہے نا وہ عوام پر بھی ہے. دیکھیں نا کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ خود جلسے میں جا رہی ہیں ملتان کے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پہ بھی جائیں گے، آج لاڑکانہ کے جلسے میں بھی گئے ہیں، تو ان کی اپنی زندگیاں بھی تو خطرے میں ہیں. تو حکومت جب یہ کہتی ہے کہ جی اپوزیشن عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، تو وہ عوام کو بیوقوف تھوڑی ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو جس نے نہیں جانا وہ نہیں جائے گا، جس نے جانا ہے وہ جائے گا. آپ اس کو روکیں گے بھی تو وہ ضرور جائے گا. جس طرح کہ جب حکومت جو ہے وہ جلسے کر رہی تھی، سوات میں بھی جلسہ کر رہی تھی، وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی جلسے کر رہی تھی، پشاور میں بھی جلسے کر رہی تھی. تو اگر حکومت کو جلسے کرنے کا رائٹ ہے تو اپوزیشن کو نہیں ہے. تو حکومت کو اپنی پالیسی میں جو کنٹراڈکشن ہے، حکومت کی پالیسی میں جو مخمصہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ جو میڈیکل سٹوڈنٹس کا جو انٹری ٹیسٹ ہے پہلے اس کو تو ملتوی کرے نا. اس کے بعد حکومت اس اخلاقی پوزیشن میں آئے گی کہ وہ اپوزیشن سے کہے کہ بھئی آپ اپنے جلسے ختم کریں. اگر وہ یہ کام نہیں کرتی، ایک انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اپوزیشن کو یہ کہنے کا کہ آپ اپنا جلسہ ملتوی کر دیں. بڑا صاحب، کرونا کے حوالے سے حکومت سختیاں کر رہی ہے، اور پہلے صرف ایف آئی آرز کی بات ہوتی تھی، پرچوں کی بات ہوتی تھی، اب قیادت کی حد تک گرفتاری کی بھی بات کی جا رہی ہے. یوسف گیلانی صاحب کے بیٹے موسیٰ گیلانی کو گرفتار بھی کیا گیا. تو جو طاقت کا استعمال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس سے کنٹرول کر لے گی، اپوزیشن کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی طاقت کا استعمال فائدہ نہیں دیتا، یہ الٹیمیٹلی نقصان دیتا ہے. اور دراصل دیکھیں جو کرونا ہے یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جلسے جلوس کیوں کیے جاتے ہیں. یہ ایز اے پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں. پروٹیسٹ نارمل حالات نہیں ہوتے، یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ نارمل حالات میں ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. یہ تو نارمل حالات جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے انہیں جب روکا جائے گا تو ظاہر ہے وہ رزسٹ بھی کریں گے اور یہ ان کے فیور میں جائے گا. الٹیمیٹلی ان کے حامی جو ہیں اس چیز کو پازیٹیولی لیں گے اگر پکڑ دکڑ ہوگی، اور اس سے ایک تحریک بن سکتی ہے اگر یہ پکڑ دکڑ کریں گے. اگر یہ پکڑ دکڑ نہیں کریں گے، جلسے ہونے دیں گے، تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، چاہے اس سے کرونا ہو، چاہے اس سے جو بھی باقی نقصانات ہوں، لیکن سیاسی طور پر حکومت کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اور جلسے 2 بچے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ تصادم کا خطرہ موجود ہے، آپ کو لگتا ہے وہ موجود ہے؟ سردیاں ہیں، کرونا پھیل رہا ہے، اپوزیشن کو آپ کو لگتا ہے کوئی خطرہ بن سکتی ہے اور تصادم کی طرف صورتحال جا سکتی ہے؟ شاہ زیب خان زادہ صاحب، تصادم کا اس دن معاملہ بڑھے گا جس دن لانگ مارچ کی طرف بڑھیں گے. جلسوں تک تو تصادم کی کوئی ایسا امکان نہیں ہے، لیکن جس دن لانگ مارچ کا اعلان ہوگا اور اس کی تیاریاں شروع ہوگی، میرا خیال ہے اس دن تصادم کا بھی امکان بڑھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن مذاکرات کا جو ڈول ہے وہ بھی ڈالا جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو تیسری قوت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے انتظام سنبھالنا ہوتا ہے، جس کو امن و امان کی فکر ہوتی ہے، انہیں یہ فکر ہوگی کہ لانگ مارچ ہوا تو اس سے اسلام آباد میں گڑبڑ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چند جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں یا دھرنے ہوئے ہیں، صوبائی حکومتیں تو روک نہیں سکتی، چنانچہ الٹیمیٹلی اسلام آباد میں جا کے دھرنا بن جاتا ہے، اور پھر وہاں اسلام آباد کی انتظامیہ کو، بلکہ بعض اوقات ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں اس دھرنے کو ڈسپرس کرنے کے لیے، اور کافی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے. ظاہر ہے اس جب 11 پارٹیوں کا اتحاد ایسی اپیل
अपील देगा और इस तरह की अपील करेगा तो मुल्क की जो रियासत के अदारे हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं, फिर उनसे मुज़ाकरात हों। और फिर दूसरी तरफ ये है कि अगर सूबाई हुकूमतें ना इस काबिल हैं लोगों को रोक सकें, और फ़र्ज़ करें रोकेंगी तो शहर शहर में लड़ाई का मंजर होगा, शहर शहर में गिरफ्तारियाँ होंगी, तो उस वक़्त सूरत हाल तसादम की तरफ जाएगी।